رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، کاش پہنچاؤں میں درود و سلام، کاش پہنچاؤں میں درود و سلام آپ کے روضے پہ یا رسول اللہ، آپ کے روضے پہ یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ۔ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، دے رہے ہیں فرشتے سلامی، تم درودوں کی مالا بنا لو، تم درودوں کی مالا بنا لو، اپنے منگتوں کو وہ پالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں، اپنے منگتوں کو وہ پالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں، وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں، صدقہ حسنین و غوث الورا کا، صدقہ حسنین و غوث الورا کا، یا نبی میری جھولی میں ڈالو، یا نبی میری جھولی میں ڈالو، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، کر کے نعتوں سے گر سو چراغا، یوں منائیں گے جشن بغارا، کر کے نعتوں سے گر سو چراغا، یوں منائیں گے جشن بغارا، یوں منائیں گے جشن بہارا، عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے، عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے، دیپ خوشیوں کے ہر سو جلا لو، دیپ خوشیوں کے ہر سو جلا لو، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اور وقت چمکے
کش نظارے، آپ کو جو بھی سب سے ہیں پیارے، آپ کو جو بھی سب سے ہیں پیارے، ان کے صدقے میں ہم کو بلا لو، ان کے صدقے میں ہم کو بلا لو، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، آ گئی مصطفیٰ کی سواری، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو، اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو۔ جزاک اللہ اسماء عمیر، بہت اچھی آپ نے نعت پڑھی ہے، اور یہاں پہ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ محفل میلاد مصطفیٰ کا سلسلہ جاری ہے، ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، مذہبی اسکالر ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ، خوش آمدید، اس محفل کو آپ بڑھائیں گی آگے۔ سب سے پہلے تو یہی آپ سے بات کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ہر وقت ہمارے ذہنوں پہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ہم ان کے اسماء حسنہ جو ہیں اس پہ چلیں، ان کے راستے پہ چلیں، جو انہوں نے محبت، اثار، قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ڈالا ہے، اس کو ہم آگے بڑھائیں۔ یہ بتائیے کہ نبی کریم کے اسماء حسنہ اور خاص طور سے حقوق العباد کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو بندوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، تو کیا تعلیمات ہمیں پھر ملتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ سب سے پہلے میں جی ٹی وی کو اتنی خوبصورت محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اللہ کے حبیب سے محبت کا جو دیا جی ٹی وی نے جلایا ہے، پروردگار عالم اس کی روشنی گھر گھر پہنچے اور ہم سب اس کی روشنی سے فیضیاب ہوں۔ آمین۔ سکون دل کا خزانہ وہاں سے ملتا ہے، چلو مدینے کے سب کچھ وہاں سے ملتا ہے، دلوں کے درد کا ذکر رسول ہے درماں، حیات روح کا ساما وہاں سے ملتا ہے، جو مانگنا ہے اسی در سے مانگنا مسلم، خدا کے بعد اسی آستاں سے ملتا ہے۔ اظہار کا کوئی پہلو، بیان کا کوئی اسلوب اور ابلاغ کا کوئی انداز عقیدت کی سناوری کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے محسن ہے۔ زبان و بیاں پر قدرت رکھنے والے 1400 سال سے سربا گریباں ہیں کہ آپ کی عظمتوں کا بیاں ہو تو کیسے ہو، آپ کی رفتوں کی تفسیر ہو تو کیسے ہو، کیونکہ آپ کی عظمتیں تو بے پایاں ہیں۔ مسلمانوں کے لیے آپ ہی کی ذات گرامی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ عرفان ذات کی منزلیں آپ ہی کے دم سے روشن ہیں اور آپ ہی کے دم سے روشن رہیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی صورت میں مسلمانوں کو ایک ایسا مسیحا ملا جن کے پاس ان کے ہر دکھ کا مداوع ہے۔ وہ ذات مبارک جو رسولوں میں سید المرسلین، جو انبیاء میں خاتم النبیین، وہ تاجدار حرم، وہ خدا کا محبوب، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور حضرت معاذ بن جبل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بچہ آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں یتیم ہوں، میری ایک ماں ہے جو بیوہ ہے اور میری ایک بہن ہے، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے عنایت فرما دیجئے، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ تو دیکھیے بچے کی مؤدبانہ گفتگو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ بیٹا گھر جاؤ اور جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہے لے کر آؤ۔
جب بچہ کاشان نبوی گیا تو اسے پتہ چلا کہ 3 دن سے تو چولہا ہی نہیں جلا ہے، صرف 21 کھجوریں تھی، لے کر آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بیٹا دیکھ 7 کھجوریں تیرے لیے ہیں، 7 تیری بہن کے لیے ہیں، 7 تیری ماں کے لیے ہیں، رحمت اور برکت کی دعا فرمائی۔ وہ بچہ جب جانے لگا تو معاذ بن جبل چپکے سے اٹھے اور اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے معاذ تم اٹھ کر کیوں گئے تھے؟ اے معاذ تم نے اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ کیوں پھیرا تھا؟ تو اس پر حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے رحمت للعالمین، اے ہم سب پر رحم کرنے والے، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے، یا رسول اللہ میں نے شفقت کی نیت سے اس بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یہ سننا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی ولادت کا ہم جشن منا رہے ہیں، اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے بتایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو پروردگار عالم اس یتیم کے ہر بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 1000 درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے 1000 برائیاں مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے کسی پر رحم نہیں آتا، یا رسول اللہ رحمت للعالمین آپ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میرے دل کی سختی دور ہو جائے اور میرا دل رحم ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب کھانا کھاؤ تو یتیم کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کی سختی دور کر کے اس کے تمہارے دل میں رحم فرما دے گا، رحم پیدا کر دے گا۔ اسی طرح عید کا دن تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلی سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آج عید کا دن ہے، سب نے تو نئے نئے کپڑے پہنے ہیں اور تم نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں۔ تو اس پر اس بچے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میری ماں زندہ نہیں جو میرے نئے کپڑے بناتی، اے اللہ کے رسول میرا باپ زندہ نہیں جو میرے نئے کپڑے بناتا۔ اس پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور اس بچے سے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں محمد جیسا باپ ملے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں عائشہ جیسی ماں ملے؟ تو اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اپنے گھر لے گئے اور ساری زندگی اس بچے کی پرورش کی کہ جو بروں کا بھی بھلا کرے وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے نبی کا اصول ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزر گئے وہاں پھول مہکے بہار کے، وہ جہاں گئے وہ جہاں رکے وہاں رحمتوں کا نزول ہے۔ کیا ہی بات ہے۔ محمد شہزاد ہمارے ساتھ ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ نعت جو ہے ہمیں سنائیے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، بن کے موج کرم مصطفیٰ آ گئے، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے، سارے عالم کے مشکل کشا آ گئے،
آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے 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 آمنہ کا مقدر سوار آ گیا آمنہ کا مقدر سوار آ گیا گود میں چاند جس کے اتار آ گیا گود میں چاند جس کے اتار آ گیا حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے حور و غلماں سلامی کو جھکنے لگے پڑھتے رضوان صلی اللہ آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے 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 آ گئے مصطفیٰ آ گئے دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی دونوں عالم کی قسمت بدلنے لگی نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی نور میں ساری کونین ڈھلنے لگی خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے خوش مقدر حلیمہ مبارک تجھے گود میں تیری خیر الورا آ گئے گود میں تیری خیر الورا آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے 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 اللہ آج محمد آئے مورے تائے حلیمہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر تائے حلیمہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر مہندی لگاؤ گھر کو سجاؤ میں آنگن میں ناچوں گاؤں تن من واروں
اپنے پیا کا جشن منائے صلی اللہ کی دھوم ہے گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر رم جم برسے نور کی بارش رم جم برسے نور کی بارش اور صلی اللہ کا ذکر کے گھر گھر پڑھیے آج محمد آئے مورے گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر اللہ آج محمد آئے مورے گھر گھر آج محمد آئے مورے گھر جزاک اللہ ہنا حبیبہ. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. آپ کو ایک بار پھر سے محفل میلاد میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے حقوق العباد کے بارے میں، تھوڑا سا اس کو بھی آگے بڑھائیے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے عورتوں پہ کیا احسانات ہیں. رویا ہوں جب بھی ہجرے رسالت ماب میں، دریا اچھل کے آ گئے چشمے حباب میں. جی چاہتا ہے جاگتی آنکھوں سے دیکھ لوں منظر جو میں نے دیکھے ہیں طیبہ کے خواب میں. میرے حضور کے یہ پسینے کا فیض ہے، خوشبو سمٹ کے آ گئی برگے گلاب میں. رحمت وہ بے شمار میرے حضور کی آتی ہے کب بھلا یہ حساب و کتاب میں. وہ جو غریبوں پر ترس کھانے والا ہے، وہ جو یتیموں کی خبر گیری کرنے والا ہے، وہ جس نے جہالت کے اندھیروں کو دور کیا علم کی روشنی پھیلائی، وہ جس نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، وہ جس نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اے لوگوں ان بتوں کی پرستی چھوڑو، خدا واحد و لا شریک ہے، خدا کو سجدہ کرو. 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنے نور سے اس کائنات کو روشن اور منور کر دیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ہم نے تمہیں کسی قوم یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور رحمت للعالمین کی رحمت یتیموں پر بھی چمک رہی ہے، مساکینوں پر بھی چمک رہی ہے، بیواؤں پہ بھی چمک رہی ہے، حیوانات پہ بھی چمک رہی ہے، نباتات پہ بھی چمک رہی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے. دیکھیے ایک غیر مسلم اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ دین اسلام کی کس چیز نے تمہیں سب سے زیادہ متاثر کیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک واقعہ اور چند لمحے میری ہدایت کا سبب بنے. میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھا. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے کا یا رسول اللہ دستے دعا بلند کریں، میرا بچہ گم ہو گیا ہے، میرے دل کو قرار نہیں آ رہا، یا رسول اللہ مجھے میرا بچہ مل جائے.
تو ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کے بچے کو فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ شخص دیوانہ وار بھاگنے لگا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہے تو ہاتھ پکڑنے کی بھی کوئی وجہ ہوگی۔ تو وہ رک گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، جب تم باغ کے اندر جاؤ تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہیں بلانا، اس کا نام لینا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میرا بیٹا ہے تو میں اس کو بیٹا ہی کہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ یتیم بچے کو اپنا باپ یاد آ جائے، تم فرط محبت سے اپنے بچے کو بھی اپنے سینے سے لگاؤ گے، اس کو چومو گے بھی، اس کو چپٹاؤ گے بھی۔ اس وقت وہ بچے یہ احساس کریں گے کہ کاش ہمارا باپ بھی زندہ ہوتا اور ہمیں بھی یوں سینے سے لگاتا۔ تو یہ رحمت للعالمین کی تعلیم ہے کہ جس کو دنیا نے ٹھکرایا اس کو سینے سے لگایا۔ میرے کملی والے نے، جن کی ولادت کا آج ہم جشن منا رہے ہیں، علقمہ نامی ایک شخص تھا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، ہر وقت اللہ کو سجدہ کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو باوجود تلقین کے اس کے منہ سے کلمہ شہادت جاری نہ ہو سکا، اور اس پر نزا کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جیسا کہ ہم مسلمانوں میں کسی پر نزا کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو سورہ یاسین اس کے سرانے کھڑے ہو کر سنائی جاتی ہے کہ اللہ اس کی مشکل آسان فرما۔ دیکھیے، علقمہ کی بیوی نے یہ پیغام اللہ کے رسول تک کہلوایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی بیوی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ تو اس پر اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی ماں زندہ ہیں جو اس سے بے انتہا ناراض ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ کائنات کے سارے خزانے کی کنجیاں جن کے پاس تھیں، اس کی بوڑھی ماں کے پاس خود تشریف لے گئے اور کہا کہ اے ماں، آپ علقمہ کو معاف کر دیں۔ تو اس کے بعد اس کی بوڑھی ماں زار و قطار رونے لگی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، میرے جس بیٹے نے قدم قدم پر میرا دل دکھایا ہو، جس بیٹے نے میری قدم قدم پر نافرمانی کی ہو، آپ مجھے بتائیے کہ میں اسے کیسے معاف کر سکتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیوی تک پیغام کہلوایا کہ وہ اپنی ماں سے معافی مانگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کو کیا کہتا تھا؟ کہنے کا یا رسول اللہ، مجھ سے وہ اونچی آواز میں بات کرتا تھا، یا رسول اللہ مجھ پر وہ کبھی کبھار ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رونے لگے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے التجا کی تو وہ معاف نہیں کر رہی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ لکڑیاں جمع کرو اور اس میں آگ لگاؤ، اس میں علقمہ کو ڈال دو، جہنم کی آگ سے یہ آگ کم ہے۔ جیسے ہی علقمہ کو آگ میں ڈالنے کا وقت قریب آیا، ماں کی ممتا تھی، جوش میں آئی، کہنے نہیں اللہ کے رسول، آپ اسے آگ میں نہ ڈالیں، میں سچے دل سے، صدقے دل سے علقمہ کو معاف کرتی کیا ہوں۔ ہی بات۔ جب علقمہ کی ماں نے علقمہ کو سچے دل سے معاف کیا 3 مرتبہ، تو علقمہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی اور اس کے منہ سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ جاری ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کی کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی حج، کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہے گا۔ آج ہم سب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جشن منا رہے ہیں۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں تو عورت کو کوئی عزت اور مقام حاصل نہیں تھا۔ لاکھوں درود، لاکھوں سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ماں کو جنت بنا دیا، بیٹی کو رحمت بنا دیا،
بیوی کو عزت بنا دیا. اور اس قسم کی جب ہم محافل منعقد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں بھی اپنے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا آمین، فرما آمین۔ اور ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے عورت کی عزت اور اور وقار آج کی میں اس کوئی محفل کا کمی ہو. مقصد بھی یہی ہے. ہمارے ساتھ راحت گابا ہیں. راحت، ہم چاہیں گے کہ اس محفل کی شان کو بڑھائیے. آپ سے نعت سننا چاہتے ہیں. مرحبا سیدی مکی مدنی عربی مرحبا سیدی مکی مدنی عربی دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی مرحبا سیدی مکی مدنی عربی من بے دل بجمال تو عجب حیرانم من بے دل بجمال تو عجب حیرانم اللہ اللہ چے جمال است بدی بل عربی مرحبا سیدی مکی مدنی عربی چشم رحمت پاکوشا سوئے من انداد نظر چشم رحمت پاکوشا سوئے من انداد نظر اے قریشی لقبو ہاشمیوں مطلبی مرحبا سیدی مکی مدنی عربی دل و جاں باد فدایت چے عجب خوش لقبی مرحبا سیدی مکی مدنی عربی. جی، اس بابرکت محفل میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں. جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کی ہے اس کی نظروں کو کوئی اور پھر بھایا ہی نہیں. اور یہاں یہ محفل جو ہے اس وقت محفل میلاد جی ٹی وی نے جو منعقد کیا یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ اختتام اس کا کریں ہم چاہیں گے کہ ناہید ابرار صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اختتامی کلمات اور دعا آپ سے کروائیں اور ہم سب جو ہے اس دعا میں شامل ہوں گے اور آمین کہہ کے اپنے لیے دعا قبول کروانے کی پوری کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے. جی ایک چھوٹی سی بات، عطاء الہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. آج ہم مسائل کا شکار ہیں، آج ہم پریشانیوں میں گرفتار ہیں. آج میں ہر اسٹوڈنٹ سے یہ سنتی ہوں، ہر دوسرے شخص سے سنتی ہوں کہ میڈم ہمیں تو رات کو نیند نہیں آتی، ہم نیند کی گولی کھا رہے ہیں. اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے.
اور جب جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو خدا نخواستہ کسی نے یہ پھیلا دی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ہو گیا ہے۔ بی بی فاطمہ دروازے پہ کھڑی زار و قطار رو رہی ہیں کہ کوئی جائے اور میرے بابا جان کی خیریت مجھ تک لا دے۔ دیکھتے کیا ہیں کہ ایک عورت دیوانہ وار میدان احد کی طرف بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ نے کہا تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا میں میدان احد میں جا رہی ہوں، یعنی میرے بابا جان کی خیریت مجھ تک لا دینا۔ دیکھیے کیا خواتین نے بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور آج یہ خواتین کی محفل ہے تو اس مثال کو سنانا بہت ضروری تھا۔ جیسے ہی وہ میدان احد کے اندر جاتی ہے تو بیٹا زخموں سے چور چور ہے اور ماں ماں کی صدائیں لگا رہا ہے، تو کہتی ہے رک جاؤ پہلے اللہ کے رسول کی خیریت دریافت کر لوں۔ اس سے آگے بڑھتی ہے تو بھائی بہن بہن پکار رہا ہے، زخموں سے تڑپ رہا ہے، تو کہتی رک جاؤ پہلے اللہ کے رسول کی خیریت دریافت کر لوں۔ اس سے آگے بڑھتی ہے تو شوہر زخموں سے چور چور ہے، تڑپ رہا ہے، بیوی بیوی کی صدائیں لگا رہا ہے، تو کہتی نہیں پہلے اللہ کے رسول کی خیریت دریافت کر لوں۔ جا کے دیکھتی ہے کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں، صرف دندان مبارک شہید ہوئے ہیں۔ بات اطاعت کی ہے، فوراً بھاگتی ہوئی بی بی فاطمہ کے پاس جاتی ہے کہ مت رو تمہارے بابا جان تو خیریت سے ہیں بالکل۔ پھر واپس میدان احد کی طرف آتی ہے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عورت اب یہاں تو کیا لینے آئی ہے؟ تیرا تو بیٹا ماں ماں کی صدائیں لگا کر اس دنیا سے چلا گیا، تیرا شوہر بیوی بیوی پکار کر اس دنیا سے چلا گیا، تیرا بھائی بہن بہن کی صدائیں لگا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ تو وہ عورت کیا کہتی ہے کہ اطاعت رسول کے لیے میرا بیٹا قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، اطاعت رسول کے لیے میرا بھائی قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، اطاعت رسول کے لیے میرا شوہر قربان ہوتا ہے تو ہو جائے، میری زندگی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں۔ تو آئیے ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ کہ اپنی جبیں جو ان کے در پہ جھکا رہے ہیں، سرکار دو جہاں سے انعام پا رہے ہیں، ان پر خدا کی رحمت ہر دم برس رہی ہے، جو ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جی ٹی وی کی جانب سے اللہ کے حبیب پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے جو مقدس اور بابرکت محفل منعقد کی گئی ہے، رب کعبہ رب کائنات دونوں جہانوں کے مالک اس محفل کو تو قبول فرما، اس چینل کے مالکان پر اپنا کرم فرما، کام کرنے والوں پر اپنا کرم فرما، انہیں ہر برے غم، ہر بری گھڑی، ہر بری بیماری سے محفوظ رکھ۔ اے رب کعبہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت خطا کار ہیں، پروردگار عالم تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو معاف کر دے۔ پروردگار عالم تو ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کر دے۔ پروردگار عالم تو ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہمیں حاسدوں کے شر سے بچا۔ الہ العالمین جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا کر دے، جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، جو نافرما بردار ہیں انہیں فرما بردار بنا دے۔ پروردگار عالم تو ہماری اذانوں میں رنگ بلالی دے دے،
تو ہمیں ہستی غزالی دے دے، تو ہمیں مارکہ بدر و حنین دے دے۔ جب جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول بہت زیادہ پریشان تھے تو انہوں نے صبح بدر یہ دعا کی کہ میرے رب تو ہمارا آخری سہارا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ کبھی کبھار اتنی مشکلات آن پڑتی ہیں کہ دل ٹوٹ جاتا ہے، دشمن غالب آ جاتے ہیں، دوست ہنسی اڑاتے ہیں۔ ایسے میں میرے رب ہم نے تو تجھی کو سجدہ کیا ہے، تجھی سے مانگا ہے، اور تو نے ہی ہماری تمام مرادوں کو پورا کیا ہے۔ اے بے پناہوں کو پناہ دینے والے، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما۔ پروردگار عالم ہم پر رحم فرما۔ اس دعا کے ساتھ کہ صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے کسوں کا سلام کہنا، وہیں پہ رہنے کی آرزو ہے، وہیں کا مجھ کو غلام کہنا۔ جگہ مدینے میں وہ عطا ہو، تمہارے روزے کا سامنا ہو، قبول میری یہی دعا ہو، تو جا کے اتنا پیام کہنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث